مملکت خداداد پاکستان یہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ جنت نما ایک خطہ ہے۔ پاکستان کے نامور علماء اور بڑے حضرات جو دنیا کے اکثر ممالک کا سفر کر چکے ہیں اور اکثر ممالک میں اکثر اوقات جانا رہتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اس جیسا خطہ اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے متعلق اس کا تصور کس نے پیش کیا، اس کے بارے میں گزارش کروں گا کہ عمومی طور پر تو اس بات کو شہرت ہے اور بہت ہی عوامی طبقوں میں مشہور ترین بات ہے کہ تصور اس پاکستان جو پیش کرنے والے ہیں وہ علامہ اقبال مرحوم ہیں، لیکن اگر تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے تحقیق کی جائے تو یہ ملتا ہے جیسا کہ تعمیر پاکستان میں منشی عبد الرحمن مرحوم نے بھی لکھا ہے، 1928 کو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے موقع پر یہ تصور پیش کیا تھا۔ اور وہ کیا تصور تھا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالصتاً اسلامی حکومت ہو، جہاں پر قوانین اور تعزیرات احکام شرعیہ کے مطابق ہوں، جہاں بیت المال کا نظام رائج ہو، جہاں پر زکوٰۃ کا نظام رائج ہو اور جہاں پر شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ اور ایسا خطہ مسلمانوں کو دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو اس کے لیے بذات خود محنت کرنی ہوگی۔ یہ تصور حضرت فقیہ ملت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواص کے ہاں پیش کیا، لیکن اس کو عوام میں جو لایا ہے، عوام میں لانے والی شخصیت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم، انہوں نے 1930 الہ آباد آل مسلم لیگ کے اجلاس سے صدارت خطاب میں اس نظریے اور تصور کو کچھ تفصیل سے پیش کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے لاہور میں جب قرارداد پیش کی تو اس میں اس تصور کو منظور کروایا کہ اس تصور کے پیچھے یہ 3 شخصیات ہیں۔ خواص میں لے کر آنے والی شخصیت کا نام مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عوام میں اس تصور کو باور کرانے والی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم ہیں، اور اس کو منوانے اور اس کو آگے پاس کروانے والی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کے اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں چل پھر رہے ہیں، اس میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کے ساتھ ساتھ ان احباب کو بھی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھا جائے۔